تحریک طالبان پاکستان نے سیز فائر کو مزید لمبا کرنے کے لیے انکار کر دیا ہے. ایسے مذاکرات جو خفیہ تھے اور جس کی تمام شرائط آپ نے اپنی طرف سے پوری کر دی ہیں اور انہوں نے جنگ بندی جو ہے یونیلیٹرلی ختم کر دی اپنے طور پہ. ہمارے کان پکے تھے پچھلے سالوں میں سن کے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے کچھ نہیں ہے، ہندوستان استعمال کر رہا ہے، ہندوستان کر رہا ہے. ہم ٹی ٹی پی نے ایک بہت بڑا اعلان کیا ہے. آج سے جناب 12 بجے سے پاکستان کی سرزمین پہ حملے ہونے شروع ہو گئے. جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ ہمارے خلاف دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ تو بہت بڑی انسلٹ ہے کہ ایک گروپ جو ہے جس کے ساتھ آپ نے ڈائیلاگ کیا ہے وہ الٹا ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ. ٹی ٹی پی کی جو سٹوری ہے یہ آن کالنگ آف دا سیز فائر وچ از ویری الارمنگ. فریقین کے درمیان جو فیصلے ہوئے اس کے باوجود ہماری سیکورٹی فورسز نے ڈیرہ اسماعیل خان میں، لکی مروت میں، سوات میں، باجوڑ میں، سوابی میں، شمالی وزیرستان میں چھاپے مار کے عسکریت پسندوں کو پکڑا بھی اور انہیں ہلاک بھی کیا. یہاں سے یہ شروع ہوتا ہے معاملہ خراب ہونا. پوری دنیا میں پاکستان کا مذاق اڑوا رہے ہیں آپ لوگ. آپ نے سب سے پہلے گھبرانا نہیں ہے. آج اس کی ڈیوریشن جو ہے، آج اس کا جو وقت ہے 1 مہینے کا، وہ ختم ہو چکا ہے اور انہوں نے یونیلیٹرلی اپنی طرف سے اسے ختم کر دیا، یعنی کہ مذاکرات کے اندر کوئی پیش رفت نہیں ہے. تو سب سے بڑی پاکستان کے لیے خبر ہے جو کہ اہم ہے وہ یہ ہے کہ ٹی ٹی پی جس کا تحریک طالبان پاکستان کہا جاتا ہے اس نے کہا ہے جی کہ ہمارا اور آپ کا 1 مہینے کا سیز فائر تھا، اب آج سے ہم یہ سیز فائر کو ختم کرتے ہیں. اور انہوں نے الٹا ہمارے حکومت کو الزام دیا ہے کہ آپ نے جو اپنے وعدے تھے وہ پورے نہیں کیے. اور یہ جو اب ظاہری بات ہے جو امن ہے وہ ڈولڈرمز میں چلا گیا. اب یہ دیکھیے وہ کیا کہہ رہے ہیں، ٹی ٹی پی والے کیا کہہ رہے ہیں. وہ کہہ رہے ہیں جناب کہ جی جو گورنمنٹ جو اسلامک ایمریٹ آف افغانستان نے ہم سے جو وعدے کیے تھے، جو وہ ہیلپ کرا رہے تھے، تو اس میں دونوں ہم نے ٹی ٹی پی اور پاکستانی گورنمنٹ نے جو تھا میڈیشن کا رول پلے کیا. آپ کو پتا ہے اس میں حقانی نیٹ ورک جو ہے، حقانی جو ہے، انہوں نے بڑا امپورٹنٹ رول پلے کیا تھا. عدم تحریک طالبان نے جنگ بندی یک طرفہ طور پر اعلان کرتے ہوئے کہا ہے کہ حکومت پہلے سے کیے گئے فیصلوں پر عمل کرنے میں ناکام رہی ہے. ایاز میر صاحب، جس وقت ٹی ٹی پی سے مذاکرات کی بات ہو رہی تھی، یہ خبریں گردش کر رہی تھیں، اس وقت ہمارے پینل کی یہی رائے تھی کہ یہ ان مذاکرات کا کوئی مستقبل نہیں ہے. اور اب یہ خبر جب سامنے آئی کہ یک طرفہ طور پر انہوں نے جنگ بندی ختم کرنے کا اعلان کر دیا ہے، تو آپ کس حد تک حقیقت پسندانہ دیکھ رہے ہیں اس اقدام کو؟ دیکھیے، ہمارے اقدامات جو ہیں پاکستان کے، ریاست پاکستان کے حکومتوں کے نرالے ہوتے ہیں. ہمارے کان پکے تھے پچھلے سالوں میں سن کے کہ یہ جو ٹی ٹی پی ہے کچھ نہیں ہے، ہندوستان استعمال کر رہا ہے، ہندوستان کر رہا ہے. بھائی، ایک تو ہم ہندوستان کو دشمن کہتے ہیں، تو ہماری کمزوریاں ہوں گی تو کوئی بھی دشمن ہوگا ان کمزوریوں کا فائدہ نہ لے گا تو اس میں کوئی رونا بنتا نہیں ہے. لیکن میں اس حوالے سے کہہ رہا ہوں کہ اب تو ہندوستان افغانستان سے چلا گیا ہے اور ریاست پاکستان ٹی ٹی پی سے ایکوالٹی کی بیسس پہ، برابری کی سطح پہ مذاکرات کر رہی ہے. مطلب ہے کہ ایک طرح کی آپ نے ان کو لیجٹیمیسی یا کم از کم آپ ان کا سٹیٹس، کوئی نہ کوئی سٹیٹس ایکنالج کر رہے ہیں. بھائی، یہ وہ لوگ ہیں جن سے آپ کی کھلم کھلا جنگ تھی، جنہوں نے اعلان جنگ پاکستان کے خلاف کیا تھا. جو پشاور کا جو ہے وہ اے پی ایس اسکول، اس کی ریسپانسبل ہیں، وہ تو صرف میں ایک ہے، جنہوں نے قتل و غارت یہاں پہ کر دی تھی. اور ریاست پاکستان ان سے برابری کی سطح پہ بات کر رہے ہیں. اور نہ صرف یہ، سالس کون ہے، یہ پنچایت کا چیئرمین کون ہے؟ افغانستان کی طالبان حکومت. یعنی وہ حکومت جو اپنے پیر ابھی تک جما نہیں سکی، جو متعدد پرابلمز کا سامنا کر رہی ہے، جسے انٹرنیشنل ریکگنیشن نہیں ملی، جن کی مالی حالت خراب ہے، جو مطلب بہت سارے مالی ان کا ہے، وہ جو ہے اوپر بیٹھ کے ہماری ثالثی کر رہے ہیں. اور ایک طرف ریاست پاکستان ہے، ایک طرف ٹی ٹی پی ہے. مطلب کوئی بات کچھ عقل کی ہونی چاہیے، کچھ آدمی کی سمجھ میں آنی چاہیے. یہ کیسے ہم تماشے کرتے ہیں؟ ان کے ساتھ ہم نے جنگ سے ہمارا ناک یہاں تک پانی جب آ گیا تھا تو مجبوراً پاکستان کو وہاں پہ حملہ کرنا پڑا تھا ٹی ٹی پی پہ. اور بمشکل ایک سخت جنگ جس میں پاکستان آرمی اور ایئر فورس کا ایک مکمل ٹیسٹ، مطلب انہیں امتحان وہ سامنا کرنا پڑا تھا. اس کے بعد
ان کو ہم نے پیچھے کیا, دھکیلا. ختم وہ نہیں ہوئے, پر کم از کم انہوں نے ایک حد تک پسپائی اختیار کی. اور آج جو ہے ہم نے انہیں ایکول پارٹنرز کر کے, جیسے آپ کسی ریاست کے ساتھ بات کر رہے ہیں, ان کا تو یہ بھی ڈیمانڈ ہے کہ جو ٹرائبل ایجنسیز جو پرانی ہوا کرتی تھیں ان کی حیثیت واپس کی جائے, کہ وہ واپس وہاں پہ ٹرائبل ایجنسیز بن جائیں. وہ انہوں نے تقریباً جب حالات ہمارے خراب تھے ایک اپنی آزاد ریاست, اپنی آزاد امارات جیسے عمارت وہاں پہ بنا لی تھی. تو وہ کیا یہ چاہتے ہیں کہ یہ ایجنسیز پاکستان سے نکل جائیں اور ان کی وہاں پہ جھنڈا اور حکومت قائم ہو؟ عجیب سے اتنے سال آپ لڑ رہے ہیں, اتنے سالوں سے کہہ رہے ہیں کہ ہندوستان کا یہ ہتھیار ہے اور ٹول ہے, اور پھر ایک دم جو ہے آپ ان سے بات کر رہے ہیں. ہماری کچھ وہ جو میں نے پہلے بھی کہا تھا جب آپ وہ بجلی کی باتیں کر رہے تھے کہ بجلی ایک چیز ہے صرف, ہماری مجموعی صورتحال دیکھیں. ٹی ایل پی والا جو قصہ ہے وہ ہمارے سامنے ہے, اب ٹی ٹی پی والا قصہ ہے, ایک طرف بجلی ہے, ایک طرف حکمرانی ہے. مطلب کیا کیا کچھ کوئی بتائے تو صحیح نا کہ کون سے ڈھنگ کے ہم کام کر رہے ہیں. کس طرح سے دیکھ رہے ہیں آپ اس سارے معاملے کو؟ میرے لیے تو پریشان کن صورتحال یہ ہے کہ یہ بیان چھپ چکا ہوا ہے اور وہ باقاعدہ ایک چارج شیٹ دے رہے ہیں 5 نکات کی, اور ابھی تک حکومت پاکستان اور ریاست پاکستان کا کوئی رد عمل اس پہ نہیں آیا. دیکھیں آپ جب پراکسیز کی تاریخ اٹھا کے دیکھتے ہیں تو اس طرح کے دھڑوں اور گروپوں سے جب مذاکرات کی بات ہوتی ہے, جب لیجیٹیمیٹ گورنمنٹس مذاکرات کرتی ہیں تو ایک کمزوری کا پہلو ابھرتا ہے. اور اب بھی آپ دیکھ لیں کہ میں نے جیسے کہا کہ ابھی تک کوئی اس پہ نہیں آیا ہے, اور اس کا میں سب سے بڑا ثبوت یہ دیتا ہوں کہ جب طالبان کے ساتھ امریکہ مذاکرات کرنا چاہتا تھا تو طالبان نے یہی طرز عمل اختیار کیا تھا. وہ مذاکرات نہیں کرنا چاہتے تھے, اور آج اس کا حشر دیکھیں کیا ہے کہ وہاں پر افغانستان کے اندر طالبان کا غلبہ ہو گیا ہے. اور یہ 1 مہینے کے لیے سیز فائر ہوا تھا جو کہ نومبر 1 سے لے کے نومبر 30 تک تھا, اور جو گورنمنٹ ہے اس نے تقریباً یہ کہا جا رہا ہے کہ گورنمنٹ کو کہا گیا تھا کہ 102 مجاہدین جو ان کے ہیں وہ چھوڑے جائیں گے, اور اب وہ میرا خیال ہے وہ نہیں چھوڑے گئے. لیکن یہ سننے میں آ رہا ہے کہ تقریباً 12 مجاہدین چھوڑے گئے جن کو ڈی ریڈیکلائز کہا جاتا ہے. اب وہ ڈی ریڈیکلائز کس طرح کے ڈی ریڈیکلائز ہیں یہ ہمیں نہیں پتا کہ وہ کس طرح کے ڈی ریڈیکلائز ہیں, لیکن وہ ڈی ریڈیکلائز تھے. اب یہ جو چیز ہے کہ ہمیں اس چیز کو کیسے دیکھنا ہے کہ آئندہ آنے والے دنوں کے اندر یہ تو بہت بڑی انسلٹ ہے کہ ایک گروپ جو ہے جس کے ساتھ آپ نے ڈائیلاگ کیا ہے وہ الٹا ہمیں کہہ رہا ہے کہ اس نے ہمارے ساتھ جو ہے وہ مذاکرات نہیں کرنے یا اس نے ہمیں انگیج نہیں کرنا. اور وہ گروپس کی اگر آپ ڈیمانڈ دیکھیں تو وہ کہہ رہے ہیں جی آپ پاکستان کو کانسٹیٹیوشن بدلیں, وہ کہہ رہے ہیں کہ گن پوائنٹ کے اوپر ہمیں بدلیں گے. وہ گن پوائنٹ کے اوپر اپنی ڈیمانڈز ایکسیپٹ کرانا چاہتے ہیں, وہ شریعت چاہتے ہیں, وہ چاہتے ہیں کہ ہماری جو ڈیمانڈز ہیں ان کو آنر کریں آپ. اور اب وہ کہہ رہے ہیں جی کہ جو گورنمنٹ آف پاکستان ہے وہ فیل ہو گئی ہے ان چیزوں کو دیکھتے ہوئے. اور انہوں نے کہا جی کہ گورنمنٹ اس کے باوجود کہ ہمارا اور ان کا سیز فائر تھا تو انہوں نے بہت سارے پاکستانی شہروں میں جو ان کو انفارمیشن ملی ہمارے بارے میں, جو انہوں نے لوگوں کو ڈیٹین کیا, انہوں نے چھاپے مارے. اور ظاہری بات ہے حکومت کیسے ٹرسٹ کر سکتی ہے, ہاؤ کین دا گورنمنٹ آف پاکستان ٹرسٹ, اور کرنا بھی نہیں چاہیے. اور ان ٹھگوں سے ٹرسٹ, ان ٹھگوں کے اوپر ٹرسٹ کریں گے آپ؟ یہ ٹھگس جو پہاڑوں میں اور پتہ نہیں کہاں دوسرے ملک میں بیٹھ کے اور کسی تیسرے ملک سے پیسہ لے کے پاکستان پہ حملے کرتے ہیں, اب گورنمنٹ آف پاکستان ان پہ ٹرسٹ کرے گی؟ اور یہ وہ کہہ رہے ہیں جی سیز فائر ممکن نہیں ہے. تو بالکل صحیح ہے, گورنمنٹ کو یہ ہماری حکومت کو بھی تھوڑا ہمیں آن بورڈ لینا چاہیے کہ یہ جو افغان طالبان ہیں جن کے لیے پوری دنیا میں ہم ان کی ایڈوکیسی کر رہے ہیں, یہ متقی صاحب پاکستان آئے ہوئے تھے اور ہم ان کی پوری دنیا میں ایڈوکیسی کر رہے تھے کہ بھائی آپ جو ہے وہ ہمیں یہ بتا رہے ہیں کہ آج افغان جو ٹی ٹی پی والے ہیں وہ ہمارے خلاف دوبارہ کھڑے ہو گئے ہیں. یہ متقی صاحب ان کے لیے فارن منسٹر برسلز گئے ہوئے تھے, ان کے لیے OIC کی کانفرنس بلائی جا رہی ہے, اور ان کی ناک کے نیچے ٹی ٹی پی بیٹھی ہوئی ہے افغانستان, ان کی ناک کے نیچے. ہم دنیا کو یہ بتا رہے ہیں جناب یہ افغان طالبان جو ہے نا جناب ادھر بڑا ہیومینیٹیرین کرائسس آ گیا ہے. یہاں پہ میں آج دیکھ رہا تھا ورلڈ فوڈ پروگرام کو تقریباً $280 ملین جو ہے وہ ریلیز کر رہی تھی, ورلڈ بینک کے پاس کو $1.5 بلین ہے, وہ تھوڑا تھوڑا ریلیز کرنے کی باتیں ہو رہی ہے بیکاز دیر از اے ہیومینیٹیرین کرائسس. انہوں نے ہماری اکانومی کا بٹھا بٹھا دیا.